بٹ آپ نے امیگریشن لیگل امیگریشن ہی کیوں چوز کیا؟ کیا پاکستان میں امیگریشن لا ہے یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں؟ امیگریشن لا ایک ایسی فیلڈ ہے جس بہت ہی کم لائرز پریکٹس کر رہے ہیں. چشتی لا چیمبرز ہیز بین پرووائڈنگ سروسز فار اوور 26 ایئرس. آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے ان کے حوالے سے؟ امیگریشن کی فیلڈ میں وہ یہ ہے کہ ہماری انٹرنیشنل پریزنس یو کے میں ہے. ویزا ریجیکشن نہیں ہے یو کے میں اتنا. یو کے لیے آپ کو کتنی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے فرام 2008 ٹو 2025؟ یس. کیا چیلنجز آپ نے دیکھے ہیں اس امیگریشن لا؟ ایک بہت بڑی میتھ یہی ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ آپ بس پہنچ جائیں وہاں, یا صرف وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ویزا تک کی جرنی ہے ہماری آپ کے ساتھ, اینڈ آفٹر دیٹ یو آر آن یور اون. If a person don't have any degree, اگر میرے پاس ڈگری نہیں ہے تو کیا میں یو کے جا سکتا ہوں؟ جب آپ کو لیگلی گائیڈ کیا جائے, آپ ایک پراپر ڈاکیومنٹیشن کے تھرو ریکوائرمنٹس فلفل کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچتے ہیں. گلوبل موبلٹی ویزا ایک بزنس ویزا ہے. ویزا ریجیکشن میں سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے؟ اگر میں جو ہے وہ چشتی لا چیمبر میں آؤں تو میں کیوں آؤں آپ کے پاس؟ السلام علیکم, سید علی چشتی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹو اسٹارٹ پاکستان پوڈ کاسٹ. آپ وکیل بھی ہیں, بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا پیشہ ہے وکالت کا, بٹ آپ نے امیگریشن لیگل امیگریشن ہی کیوں چوز کی؟ وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. امیگریشن لا ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو بہت ہی کم لائرز پریکٹس کر رہے ہیں. پلس اٹس کوائٹ ڈفرینٹ اینڈ انٹرسٹنگ because usually lawyers civil law, criminal law, taxations اس کو practice کر رہے ہوتے ہیں, but this is something which is very different. اس میں you get to meet with different people, you get to learn from them. آپ کو اسپیشلی اگر آپ کسی ایسی لا فرم سے تعلق رکھتے ہیں لائک چشتی لا چیمبرز جس کی انٹرنیشنل پریزنس ہے, تو آپ کا ایکسپوجر لمیٹڈ نہیں رہتا ٹوورڈس ون سورٹ آف کلائنٹل. آپ کو ہر جگہ سرو کرنے کے مواقع ملتے ہیں, آپ ٹریول کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اس سے بہت کچھ, اور مختلف لوگوں سے ان کی ایکسپیرینسز سنتے ہیں. تو یہ الحمد للہ آئی بین ویری بلیسڈ کہ یہ جو جرنی رہی ہے, میرا اپنا جو ایکسپیرینس لاسٹ 16 ایئرس کا رہا ہے, کریئر کا آغاز چشتی لا چیمبرز کے ساتھ ہی ہوا, اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی آگے فردر انہانس کی, اپ گریڈ کی, اینڈ ٹریول بھی کیا. دیٹس وائی ایک شروع سے ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ کچھ ذرا ڈفرینٹ کرنا ہے, ناٹ جسٹ کہ جو یوزلی واٹ لائرز ڈو, وہ اپنے کام میں ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں, ان کی اوبویسلی آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے, بٹ میں اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے جو تھا پلان, اس میں الحمد للہ آئی بین بلیسڈ. بٹ آپ نے ایک بات کی ہے, کیا پاکستان میں یہ جو ہے امیگریشن لا ہے یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں؟ بہت ہی کم. یوزلی امیگریشن کے نام پر کنسلٹنسیز کافی ہیں جو کہ ٹریول اینڈ ٹور کے ساتھ ساتھ امیگریشن کے بھی بزنس میں اس فیلڈ میں بھی آ گئی ہیں, اور وہ یہ تو گائیڈ کر دیتے ہیں کلائنٹلس کو کہ کون سا ویزا کتنے میں مل جائے گا, کتنے ٹائم میں لگ جائے گا. بٹ جو ایک مین مقصد کسی بھی امیگرینٹ کا ہوتا ہے, یا کسی بھی ایک انڈیویجول یا فیملی کا امیگریشن کو آپٹ کرنے کے اندر, کہ وہ سسٹینیبلٹی لا سکیں اپنی لائف کے اندر, اس میں پھر انفارچونیٹلی ان کو سروس پرووائڈ نہیں کر پاتے, چونکہ دے ڈو ناٹ ہیو یوزلی لائک آئی کین سی اوور 96-97% کنسلٹنٹس ان کی انٹرنیشنل پریزنس نہیں ہے, یا تو وہ آپ کو ریفر کر دیتے ہیں ٹو سم ویئر ایلس, یا صرف وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ویزا تک کی جرنی ہے ہماری آپ کے ساتھ, اینڈ آفٹر دیٹ یو آر آن یور اون. اور الحمد للہ چشتی لا چیمبرز کا جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے امیگریشن کی فیلڈ میں, وہ یہ ہے کہ ہماری انٹرنیشنل پریزنس یو کے میں ہے, اور یو کے سے ہی آغاز ہوا. جو چیئرمین ہیں ہمارے مسٹر سید عین الدین چشتی, ہو از اے فاؤنڈر آف چشتی لا چیمبرز, یو کے سے اسٹیبلش کیا اس لا فرم کو, اینڈ دین یو ای کے اندر ہم نے ایکسپینڈ کیا. یو ای میں وی ہیو گاٹ 2 آفیسز, راس الخیمہ میں اور دبئی میں,
اینڈ ادر دین UAE پاکستان میں 4 آفیسز ہیں, اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد اینڈ کراچی. سو اس کی وجہ سے ہماری جرنی اپنے کلائنٹس کے ساتھ صرف ویزا تک محدود نہیں رہتی, بلکہ ونس دے ریچ UK تو ہمارا UK آفس انہیں فردر گائیڈنس, لیگل ایڈوائس اینڈ سروسز پرووائڈ کرتا ہے, وہ چاہے ویزا کو سسٹین کرنا ہو یا چاہے ان کی ایکسٹینشنز میں ہو یا ان کی پرماننٹ ریزیڈنس اور سٹیزن شپس کی اپلیکیشنس کے اندر ہوں. UK میں کیونکہ پاکستانی بہت زیادہ جاتے ہیں, کیا یہی وجہ تھی کہ UK میں بھی آپ لوگوں نے اپنا ایک آفس بنایا؟ ایکچولی کیونکہ آغاز UK سے ہوا اوکے, ہے, سو یہ فرم اس طرح سے نہیں آئی کہ پاکستان کے بعد وی اسٹیبلش این آفس ان UK, بلکہ UK میں انیشیٹ کرنے کے بعد بیکاز مسٹر چشتی, مسٹر انودین چشتی, ہی ہمسیلف از اے سینئر لائر. He has been providing services for like close to 4 decades. So UK میں ان کا بہت extensive experience رہا ہے. Then he brought this business, this law firm to other countries as well. But پاکستان سے بہت سے لوگ UK جا رہے ہیں اور بھرا پڑا ہوا UK for سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان کے لوگوں سے. مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا اوور کم کرنا یا اوور سی کرنا پاکستانیوں کو UK میں, کیونکہ سب سے زیادہ UK جا رہے ہیں, تو کس طرح سے آپ لوگ ان کو, آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہیں UK کے حوالے سے؟ اوکے, ہماری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ سیٹلمنٹ میٹرز, فیملی امیگریشنز, بزنس امیگریشنز کے اندر ہیں. وی ڈو لک آفٹر کلائنٹس جو کہ وزٹ ویزاز میں انٹرسٹڈ ہیں یا اسٹڈیز میں انٹرسٹڈ ہیں, بٹ مینلی جو ہمارا کلائنٹل ہے وہ ان لوگوں پہ مبنی ہیں, وہ ہمارے کلائنٹس ہیں جو کہ فیملیز کے ساتھ ریلوکیٹ چاہے ہونا چاہیں یا وہ اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. سو UK میں ایک فزیکل پریزنس ہونے کی وجہ سے اٹس بینیفیشیل فار آور کلائنٹس کہ انہیں کنٹینیوس گائیڈنس فرام ون سورس ملتی ہے رادر دین ریفرنگ دیم ٹو سم ویئر ایلس. سو نو ڈاؤٹ پاکستانی اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں بہت زیادہ جاتے ہیں اور ایک زمانے سے رجحان ہے وہاں جانے کا, بٹ اٹس کنوینئنٹ فار اس ٹو ایک تو ٹریول کرنے میں اٹس کمپیریٹیولی اٹس کلوزر, اینڈ دین ہم سب کے ہی کوئی نہ کوئی جاننے والے عزیز و اقارب موجود ہوتے ہیں. سو اٹس ایک آسانی رہتی ہے وہاں جانے کے بعد بھی لوگوں کی. فرام بزنس پرسپیکٹیو از UK گڈ اور ناٹ؟ بزنس پرسپیکٹیو کے حساب سے اگر ہم امیگریشن پالیسیز کی بات کریں تو UK فرسٹ آف آل سب سے میچور امیگریشن رکھتا ہے. اوکے, اینڈ اٹس بین ڈیکیڈس جب سے لوگوں نے جانا شروع کیا UK, اور جو UK کی ہسٹری رہی ہے ایک عرصے دراز تک ڈفرینٹ جگہوں پہ قابض رہے, جس کا ایک امپیکٹ بہت بڑا یہ رہا کہ وہ ان جگہوں کی کلچرز بھی اپنے ساتھ لے کر گئے. سو اب UK جا کے آپ کو لینگویج بیریئر فیس نہیں کرنا پڑتا, حلال فوڈ کا ایشو وہاں پہ نہیں ہوتا, انفیکٹ اٹس ون آف اے موسٹ گروئنگ بزنس ایز ویل. اینڈ دین اٹس سیٹلمنٹ, چونکہ اتنی میچور امیگریشن ہے, وہ ایون اگر کسی ایپلیکینٹ کو ریفیوز بھی کرتا ہے تو UK از دا اونلی کنٹری جو کہ ریٹن میں دیتا ہے, اینڈ دین دے گیو یو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف ایز ویل, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن صحیح انداز سے جج نہیں ہوئی تو یو کین ایون چیلنج دا ڈیسیجن اٹ سیلف. اس لیے UK کمپیریٹیولی زیادہ ایزی رہتا ہے آپٹ کرنے کے لحاظ. ویزا ریجیکشن نہیں ہے UK میں اتنا. ویزا ریجیکشن جب بھی ہوتا ہے کسی کا تو ان کو چونکہ ایک ریٹن کلیریفیکیشن مل جاتی ہے دیٹ دس از دا ریزن, یا تو آپ کی ڈاکیومنٹس پورے نہیں تھے یا آپ نے ریکوائرمنٹس ٹھیک طرح سے فلفل نہیں کی, دیٹ از دا ریزن اینڈ انٹری کلیئرنس آفیسر از ناٹ ایکسیپٹنگ. یہ باقی کنٹریز نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں, باقی کلیریفیکیشن نہیں دیتے ہیں, ایون کینیڈا, آسٹریلیا, جرمنی آپ کو نہیں دیتے کلیریفیکیشن. یس, دس از ون آف بگیسٹ ریزن کہ لوگ اگر ریفیوز ہو جاتے ہیں تو وہ صرف سوچتے ہی رہتے ہیں, دے کیپ آن ونڈرنگ کہ جی کیا ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم ریفیوز ہوئے. دے کیپ آن ٹرائنگ اگین اینڈ اگین, اور ملٹیپل دفعہ ریفیوز ہوتے چلے جاتے ہیں. بلکہ UK میں یہ ایک آسانی رہتی ہے دیٹ اف یو گیٹ ریفیوزڈ آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں, اسپیشلی اف یو ہیو گاٹ اے سروس پرووائڈر جس کی اپنی لیگل فرٹرنیٹی کی ایکسپرٹیز ہیں, ایکسپیرینس ہے, تو آپ کو بہتر انداز سے لک آفٹر کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا سکسیزفل ہو اور آپ کی جرنی سیکیور ہو, اسموتھ ہو. If a person don't have any degree,
अगर मेरे पास डिग्री नहीं है तो क्या मैं यूके जा सकता हूँ Okay, if you belong to a या certain किसी भी और कंट्री? business, हाँ हाँ अगर हम यूके की बात करें तो यूके में सिर्फ स्टडी वीज़ाज नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन उनका या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन के लिए या उन लोगों के लिए जो किसी बिजनेस से मुंसलिक हैं उनके लिए भी है, चाहे दे आर द बिजनेस ओनर्स और दे आर द बिजनेस मैनेजर्स. डिग्री नहीं है बट उनका एक्सपीरियंस है अच्छा, और उसकी बेसिस पे अगर एक बिजनेस चूज़ करता है टू सेंड देम फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, डेफिनेटली दे कैन गो. तो इसमें फैमिली का जो इमिग्रेशन बेस्ड प्रोसेस होता है वो किस तरह वर्क करेगा? फैमिली की इमिग्रेशन इस तरह से होती है दैट इफ़ एनी इंडिविजुअल और एनी एप्लीकेंट इज़ अप्लाइंग, और उनका राइट होता है दैट दे कैन ब्रिंग देयर इमीडिएट फैमिली विद देम, जिसमें स्पाउस एंड उनके बच्चे अंडर 18 वो साथ जा सकते हैं. एंड यूके बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, बच्चों की एजुकेशन जो है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इट्स अ फ्री एजुकेशन. फिर हेल्थ केयर सिस्टम है उनका. सो दैट इज़ वन ऑफ अ बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम जो किसी भी इमिग्रेंट के लिए होता है कि वो अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं. वीज़ा रिजेक्शन में सबसे मेन चीज़ क्या होती है? वीज़ा रिजेक्शन में सबसे मेन चीज़ 2-3 चीज़ें होती हैं. या तो उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल ना होना, या फिर जो अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि डिफरेंट एजेंट्स या कंसल्टेंट्स जो कि सिर्फ बेसिक नॉलेज भी नहीं कहूँगा, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं 4-5 डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंट्स फुलफ़िल नहीं करना, सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना, एप्लीकेशन को प्रिपेयर नहीं करना, या फेक डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, ये एक मेजर रीज़न होता है किसी भी वीज़े की रिजेक्शन के पीछे. मोबिलिटी वीज़ा क्या है बेसिकली, ये एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए जो नहीं जानते. राइट. ग्लोबल मोबिलिटी वीज़ा एक बिजनेस वीज़ा है, ग्लोबल मोबिलिटी स्ट्रीम, जिसके अंडर एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा इज़ द कैटेगरी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि अगर आप किसी बिजनेस से मुंसलिक हैं, चाहे एज अ बिजनेस ओनर या चाहे एज अ मैनेजर, और वो बिज़नेस पाकिस्तान में है, हम यहीं की अभी बात कर रहे हैं तो इसलिए हम बताएंगे कि लेट्स से पाकिस्तान का एक बिज़नेस है जो 3 साल से एक्टिव है, ऑपरेशनल है, और वो बिज़नेस अब एक्सपेंड करना चाहता है. तो वो अपने पास से 5 अपने या तो मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स या ओनर्स में से भेज सकता है स्पॉन्सर करके अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज टू यूके, कि वो जाएं वहाँ पे ब्रांच ऑफिस स्टैब्लिश करें. और इस कैटेगरी के वैसे तो उसमें कई बेनिफिट्स हैं. चंद एक जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि इसमें आइल्स नहीं है, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम एजुकेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 18 ईयर्स 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. एंड सेकंड ये कि इवन योर स्पाउस इज़ अलाउड टू वर्क और बी इन्वॉल्व इन मल्टीपल बिजनेसेस. सो पूरी फैमिली के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे जाने के बाद कि किड्स कैन गेट देयर एजुकेशन, स्पाउस कैन वर्क ओवर देयर. फिर जो मेन एप्लीकेंट जो बिजनेस एज ए रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं या जा रही हैं, तो वो जाने के बाद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एक्सपेंशन की तरफ काम कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली दे कैन ऑप्ट फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. बिजनेस वीज़ा की ये यूके में ही है सबसे आसान, मतलब ये कि बाकी कंट्रीज़ में भी है? बिजनेस वीज़ाज यूजुअली काफ़ी कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया, और बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज और बिजनेस इमिग्रेशन को लेकर चल रहे हैं. यूके की हिस्ट्री काफ़ी डिफरेंट है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि काफ़ी मैच्योर इमिग्रेशन है. अब मैं अगर एक इसको स्टार्ट करूं लेट्स से 2008-2009 से, हमने जब पाकिस्तान में इवन एक्सपेंड किया था चिश्ती लॉ चैम्बर्स को, उस टाइम पे यूजुअली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स होते थे, जो कि स्किल्ड इमिग्रेशन बहुत बाद में जाके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट की, लोगों को इसका आइडिया हुआ. यूके में जब से इमिग्रेशन चल रही है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जब ख़त्म हुआ जो कि ग्रेजुएट वीज़ा भी कहलाता था, तो HSMP हाईली स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम था. दैन टियर 1 एंटरप्रेन्योर जो कि 2009 में लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस करवाया गया, एंड 2019 में जाके उन्होंने रिप्लेस किया विद अदर ऑप्शंस. सो इस दौरान लाइक वी हैव सर्व्ड ओवर 700 फैमिलीज और एप्लीकेंट्स सिर्फ इस एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर.
اور ہماری سیٹلڈ ہے. دے آر سیٹلڈ. اسی یہ ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اتنی سکسیس اسٹوریز ہماری نہیں بھی ملتی, کیونکہ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو بھی نہیں تھا. دین ہمارا کلائنٹل ہر طرح سے ہے, سو وی ورک انڈر جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ از ویل. سو جو کلائنٹس کنسنٹ دیتے ہیں صرف انہیں کا ڈیٹا اوبیسلی ود دیئر کنسنٹ اینڈ پرمیشن ان کی ٹیسٹیمونیلز اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سو وہ کلائنٹ جو اس ٹائم پہ ایون 2009 میں آپٹ کر کے گئے, وہ ویزا 3 سال کا انیشیل ہوتا تھا, اس کے بعد 2 سال کی ایکسٹینشنز ملتی تھیں. تو ایکسٹینشن کی اپلیکیشنز اپلائی کرنا, ان شروع کے 3 سالوں میں ریکوائرمنٹس کو کیسے فلفل کرنا ہے, اینڈ دین آفٹر کمپلیشن آف 5 ایئرز ان کی پرماننٹ ریزیڈنس اور سٹیزن شپ کی اپلیکیشنز. سو الحمد للہ دوز فیملیز آر سیٹلڈ ناؤ. فرام 2008 to 2025 یس, کیا چیلنجز آپ نے دیکھے ہیں اس امیگریشن لا؟ چیلنجز کافی انٹرسٹنگ چیلنجز آئیں, اور الحمد للہ وی اوور کم, وی ہیو بین ویری بلیسڈ کہ ایک ٹیم اور لیگل ایکسپرٹیز ہونے کی وجہ سے, یا جو ایک ویژن ہے فاؤنڈر کا مسٹر چشتی کا, اس کی وجہ سے ہمیں ہیلپ ملتی رہتی ہے مسلسل تمام چیلنجز کو اوور کم کرنے میں. لیٹس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک امیگریشن اپلیکیشن اپنی ریڈی کرتے تھے, جنرل سا بزنس پلان بناتے تھے, اینڈ یو یوز ٹو سبمٹ. ان فیکٹ وی ور دا فرسٹ آرگنائزیشن ان پاکستان جب یہ ریسرچ ورک یو کے امیگریشن نے مانگنا شروع کیا, تو وی ور دا ونس جنہوں نے بزنس پلان انٹروڈیوس کروایا. وی یوز ٹو گائیڈ اینڈ ایڈوائز آور کلائنٹس کی ریئل ٹائم ریسرچ کیسے ہوگی. آپ کا ایک آپ جس انڈسٹری سے بھی تعلق رکھتے ہوں, سو اس کے لیے کیا مواقع موجود ہیں یو کے میں, ان میں آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ سے لے کے آپ کے کمپیٹیٹرز تک, آپ کے سواٹ انالیسس کرنے تک, پورے ایک پلان پریپیئر ہونے کے بعد along with their application سبمٹ کرنا. سو اب جا کر یہ ہے کہ 2025 میں اگر ہم واپس آئیں, سو اب یوزلی اگر بزنس پلان میں ایک لمیٹیڈ انفارمیشن دی جاتی تھی, تو اب اویئرنیس بڑھ جانے کی وجہ سے, ٹیکنالوجی بڑھ جانے کی وجہ سے اب وہ انفارمیشن آپ کو زیادہ انہانس کرنی پڑتی, زیادہ فلٹر کرنی پڑتی ہے, اور زیادہ اس کو کلوزلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ کیا ایک ایپلیکنٹ ان اپرچونیٹیز کو اویل کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اینڈ اس جرنی کے دوران آپ اپنے کلائنٹ کو چھوڑ نہیں سکتے. یوزلی لوگ یہ کہتے تھے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کہ آپ بس آ جاؤ, وزٹ پہ آ جاؤ, اسٹڈیز پہ آ جاؤ جی, اینڈ دین ول سی کہ واٹ کین بی ڈن. اب اس ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے سوشل میڈیا کا, کہ پیپل آر مور اویئر کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بینگ دیئر, اٹس اباؤٹ کہ آپ جائیں گے, آپ کو کوئی صحیح سروس پرووائڈ کرنے والے ہیں. سو آپ کی جرنی رادر دین بینگ اے بمپی رائڈ, ایک اسموتھ رائڈ کے تھرو سٹیزن شپ تک پہنچے گی. اوکے, وچ کنٹری از ہائیسٹ ویزا ریجیکشن ریٹ؟ ہائیسٹ اگر آپ ریجیکشن کی طرف دیکھیں, یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ایک آواز آتی ہے کہ کینیڈا ویزا دینا شروع کر دیا ہے کینیڈا نے. ایسا ہی ہے. سو لاکھوں لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو ایلیجیبل ہیں وہ بھی, جو ایلیجیبل نہیں ہیں وہ بھی. کینیڈا نے ویسے 2024 اور 2023 میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ویزا ریجیکشن آئیں کینیڈا کی طرف سے. یس, پھر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے بھائی نے اپلائی کیا یس کینیڈا کے لیے, اور اس کی ساری چیزیں کمپلیٹ تھیں, بینک اسٹیٹمنٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم کمپلیٹ ہو چکی تھے, بٹ ویزا ریجیکٹ ہو گیا. اور بڑی بات یہ ہے کینیڈا, آسٹریلیا, جتنے بھی کنٹریز کی ہیں, کہ یہ آپ کو جو ہے بریف نہیں دیتے آگے سے کہ انہوں نے ویزا ریجیکٹ کیا کیوں ہے, وہ ایکسپلینیشن نہیں دیتے آپ کو. ایگزیکٹلی یہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ یو کے کی میچورٹی امیگریشن میں اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ ایون اف دے ریفیوز این ایپلیکیشن, وہ آپ کو چانس دیتے ہیں, رائٹ دیتے ہیں کہ آپ خود کو جسٹیفائی کر سکیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن صحیح انداز سے نہیں چیک کی گئی, تو یو کین چیلنج دا ڈیسیجن. جبکہ کینیڈا, آسٹریلیا, یو ایس میں یہ رائٹس آپ کے نہیں ہوتے. دے جسٹ لیٹ یو نو کہ آپ ایدر یور ویزا ہیز بین گرانٹیڈ اور ریجیکٹیڈ. پاکستانی اگر باہر کی اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے سب, آپ نے پہلے بھی بتایا کہ یو کے میں سب سے زیادہ اپلائی کرتے ہیں. یس, انڈین بھی ہم دیکھیں ایک چیز چل رہی ہے یو ایس اے میں, اینڈ دین اگین ان کینیڈا. دو چیزیں ہیں.
یہ تو ایک جو ڈیپورٹ کرنے کا سین شروع ہوا ہوا ہے انڈینس کو فرام یو ایس اے اینڈ ناؤ کینیڈا نے بھی یہ چیز شروع کی ہے, تو واٹ دا اسٹوری بیہائنڈ؟ اوکے, ون آف ریزن اگر میں امیگریشن کے پرسپیکٹو سے بات کروں تو یہ ہے کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں تھرو ایجنٹس اور ایلیگل امیگریشن ویز کے ذریعے. وہ جیسے تیسے کر کے اگر وہاں پہنچ گئے, ان کی لیگل ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, سو ڈیفینیٹلی دے کین ناٹ سیٹل اوور دیئر, یا ان کو پھر وہ اپرچونیٹیز میں وہ جابس اپلائی نہیں کر سکتے, وہ لیگل ڈاکیومنٹیشن ان کی نہیں بن سکتی. تو ایونچولی وین ایور دے گیٹ کاٹ ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ چیز ہم نے اگر میں چشتی لاء چیمبرز کے ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں تو وی ہیو گاٹ کلائنٹل فرام آلموسٹ ایوری پارٹ آف دا ورلڈ. چونکہ ریاض میں ایک بہت بڑا ہمارا کلائنٹل سسٹم ہے, یو ای میں پریزنس ہونے کی وجہ سے ملٹیپل نیشنالٹیز ہیں, تو ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے بھی کلائنٹس ہیں, اینڈ وی ڈونٹ گیو پرائیورٹی ٹو ون اوور اندر. سو جب آپ کو لیگلی گائڈ کیا جائے, آپ ایک پراپر ڈاکیومنٹیشن کے تھرو ریکوائرمنٹس فلفل کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچتے ہیں, سو یو گیٹ ٹو سیٹل اوور دیئر. آپ وہاں پہ ایون اگر کوئی چھوٹے موٹے چیلنجز بھی آتے ہیں تو آپ ان کو اوور کم کر لیتے ہیں ود دا رائٹ ایڈوائز, ود دا لیگل سپورٹ سسٹم. بٹ جب کہ ایک شخص جو وہاں پہ چلا گیا ہو آن اے وزٹ ویزا, یہ سوچ کے کہ جا کے اس کو کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گی, اور وہ نہیں ملتی, ایونچولی جو کنٹریز پریفر نہیں کرتے, تو پھر ان کو واپس آنا پڑتا ہے یا ڈپورٹ ہو جاتے ہیں. بٹ آئی ایم سوری ٹو سے سر, پاکستانیوں کا نا ایک ابھی ریسنٹلی جو سعودیہ میں چیزیں چل رہی تھیں, وہ بھیک مانگنے والا جو سین تھا, یہ چیزیں یہ آپ کے پاسپورٹ کو پھر ورس کرتی ہیں. تو یہ چیزیں اپلیکیشن پروسیس میں ہوتی ہیں کنسیڈر, جو آپ کا بیسیکلی امپیکٹ ہو جاتا ہے دنیا کا. کیا یہی وجہ ہے کہ ریجیکشن اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے؟ اسپیشلی اگر یو کے کی بات کروں تو یو کے اس طرح سے ریجیکٹ نہیں کرتا, کیونکہ جو ان کی امیگریشن پالیسیز ہیں وہ سب کے لیے سیم ہے. وہ چاہے ہم پاکستان سے اپلائی کریں, کوئی چائنیز نیشنل اپلائی کرے, یس امیگریشن کے ٹائم میں ضرور ڈفرینس آ سکتا ہے, بٹ جو ریکوائرمنٹس باقیوں کے لیے ہیں وہی ہمارے لیے ہیں. یس اوور آل اس کا سب سے بڑا امپیکٹ آتا ہے وزٹرس پر, کہ وزٹرز جب اپلائی کرتے ہیں, چونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اس میں آپ کو ایک سرٹن سیٹ آف کرائٹیریا نہیں بتایا گیا ہوتا ہے, تو ان کی ریجیکشن سڈنلی آپ کو دکھتا ہے کہ وہ ہائی ہو گئی ہیں, بیکاز دین دا کنٹریز دے مائٹ تھنک کہ جی ان کے آنے کے پیچھے بھی مقصد یہ ہے کہ وہ اوور اسٹے ہو جائیں. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزوں کا امپیکٹ آتا ہے, جو دنیا بھر سے کسی بھی ملک سے اگر انسکلڈ لوگ جا رہے ہیں یا جا کے یہ والے واقعات اگر ہوتے ہیں, سو دوز پیپل ہو آر ریئلی ایلیجبل, ان کو ذرا دشواری تو فیس کرنی پڑتی ہے until and unless they get to have right and accurate details. اوکے, امیگریشن لاء میں پاکستانیوں کو کس قسم کی مسکنسیپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور متس جو کریٹ ہوتی ہیں جی اس کے بارے میں بھی بتائیں. ایک بہت بڑی متھ یہی ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی, کہ آپ بس پہنچ جائیں وہاں پہ, کہ یو جسٹ گیٹ ٹو بی دیئر اینڈ ایوری تھنگ ول بی سورٹ. ہاں, باقی سب اپنے حساب سے سیٹ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو امیگریشن چونکہ ایک پوری جرنی ہے, تو آپ وہاں پہ جائیں گے, جانے کے بعد اگر آپ فیملی کے ساتھ گئے تو آپ نے بچوں کی ایجوکیشن کو بھی دیکھنا ہے, وہ پڑھ کہاں سکتے ہیں, کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. آپ کی اسپاؤس اگر کوالیفائڈ ہیں, ایجوکیٹیڈ ہیں, اف شی وڈ لائک ٹو ورک, یا فیمیل از دا مین ایپلیکنٹ, اف یور ہسبینڈ وڈ لائک ٹو ورک, تو وہ کام تبھی کر سکیں گے کہ ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہوگی. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ وہاں پہ پہنچ گئے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی سرکمسٹانسز کے مطابق سب سے رائٹ ویزا چوائس کون سی ہے, اس پہ اگر آپ گئے ہیں تو آپ سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی ریفیوجی ہے یا پھر کوئی اسائلم سیکر ہے, تو اس کا پیپر ورک آپ لوگ کس طرح سے کریں؟ ہم ایکچولی ایز این آرگنائزیشن وی مینلی لک آفٹر کلائنٹس فار بزنس امیگریشن. اوکے, ہم لوگ اسائلمز اینڈ ریفیوجیز کے کیسز کو انٹرٹین نہیں کرتے. یس وی ڈو پرووائڈ سروسز فار وزٹ ویزاز اینڈ اسٹڈی ویزاز, بٹ جو میجر ایکسپرٹیز ہیں وہ ہماری بزنس امیگریشن اینڈ فیملی سیٹلمنٹ میں ہیں. اینڈ ایون دوز کیسز جو کہ لوگ آلریڈی یو کے میں موجود ہیں, اب وہ ڈفرینٹ روٹس, لیگل روٹس کو آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو گیٹ دیئر سٹیزنشپس. امیگریشن میں جو یہ ایک فراڈ ہو آج کل چل رہا ہوتا ہے, اس کو جو ہے یہ
لیگل ایکسپرٹیز کیا رول پلے کرتی ہیں اس کو روکنے میں؟ اس کو روکنے میں یہ رول پلے کرتی ہیں کہ جہاں پر لوگ مختلف ایجنٹس کے پاس یا سو کالڈ کنسلٹنٹس کے پاس اگر جاتے ہیں، سب کی بات نہیں کر سکتے ہم، ڈیفینیٹلی ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ یو پے دس مچ اور آپ کو یہ والا ویزا مل جائے گا، آپ بس پاسپورٹس لے کر رکھ لیے، ابھی اتنا ٹائم ہے، ابھی اس طرح سے آگے چیزیں چلیں گی. سو لیگل پریکٹیشنرز ہونے کی وجہ سے نہ صرف ہم کلائنٹس کو سرو کر پاتے ہیں بلکہ وی گیٹ ٹو ایجوکیٹ دیم ایز ویل. اوکے، کہ واٹ از اے ڈفرینس بٹوین آپٹنگ اے لیگل روٹ اینڈ واٹ از اے ڈفرینس بٹوین کہ آپ نے کوئی بھی ویزا بس اپلائی کر دیا. اوکے، یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. بزنس کے لیے یو کے علاوہ بھی باقی کنٹریز از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو بزنس ان لائک کینیڈا اور آسٹریلیا؟ پالیسیز ڈفرینٹ ہیں چونکہ آپشنس تو سب جگہ موجود ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، یو ایس میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، بٹ ڈفرینس آف پالیسیز کی وجہ سے ہمارے اپنے بھی اگر ہم کنٹری لاز کو دیکھیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ از الاؤڈ ٹو بی ٹرانسفرڈ ایوری ایئر، وہ آپ کی لیگل جو منی ہے وہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لیے یو نیڈ ڈاکیومنٹیشن. آسٹریلیا میں، یو ایس میں، کینیڈا میں آپ کو اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے جو کہ لوگوں کے لیے اکثر کافی جس کی وجہ سے ان کو دشواری ہوتی ہے. دین پھر ایک تو اسپیسیفک نمبر آف ڈیز آپ کو وہاں پہ اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دیز آر دا کنٹریز جہاں سے آپ بیک اینڈ فورتھ نہیں کر پاتے. تو اف یو آر آلریڈی ان اے بزنس آپ اس کو بالکل اگنور کر کے نہیں جا سکتے. یو کے میں فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اسپیشلی جو ہم نے گلوبل ایکسپینشن ورکر ویزا کی بات کی، گلوبل بزنس موبلٹی کی، یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو ٹرانسفر اے سرٹن اماؤنٹ، اور پھر اس پہ آپ اپنے وہاں پہ مسلسل رہنے کی بھی شرط نہیں ہے. سو یو کین لک آفٹر دا بزنس جہاں سے آپ نے آغاز کیا، جہاں سے آپ نے گرو کیا، اور فردر اپرچونیٹیز کو بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. اوکے، سب سے بڑی مسٹیک کیا ہوتی ہے جو لوگ امیگریشن میں اپلائی کرنے سے پہلے کرتے ہیں؟ سب سے بڑی سب سے بڑی مسٹیک کسی بھی ایپلیکنٹ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط سروس پرووائڈر چوز کرے. وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ اسے صرف کہا جا رہا ہے کہ یس وی ول گیٹ ایوری تھنگ ڈن، نہ انہیں ویزا کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتایا جائے، نہ انہیں ویزا کے نام کے بارے میں، پالیسیز کے بارے میں بتایا جائے، اور نہ ہی یہ گائیڈ اور ایڈوائس کیا جائے کہ ویزا لگنے کے بعد کیا ہوگا. ایک تو ہو گئی ریکوائرمنٹس کہ جس کے ذریعے وہ ویزا لیں گے، بٹ واٹس آفٹر ورڈس کہ ویزا گرانٹ ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو لوگ یوزلی کرتے ہیں، یا کمپیئر کرتے ہیں اس کو مانیٹریلی کہ فیس کس کی کم ہے تو وہاں سے آپ سروس لے لیں. بیکاز وین ایور یو چوز اے ڈاکٹر اور اے لائر، اللہ نہ کرے ڈاکٹر چوز کرنا پڑے، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ فیس کس کی کتنی ہے، بلکہ یو سی کہ کس کا کیا تجربہ ہے، کس کی ایکسپرٹیز کتنی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ مد نظر رکھنی چاہیے. ورک ویزا کے لیے یو کے میں کیا کیا بینیفٹس ہیں اور کیا؟ ورک ویزا کے لیے یہ بینیفٹس ہیں، ایون اسٹوڈنٹس کے لیے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہیں کہ اف دے آر گوئنگ آن دیئر بیچلرز اور ماسٹرز، لیٹس سے مینلی فار دیئر ماسٹرز، اگر وہ جا رہے ہیں آفٹر ورڈز دے کین گیٹ پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹس، اور اس میں ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے تو دے کین کنورٹ ٹورڈز اسکلڈ ورکر ویزا، جو کہ ایک 5 years کا روٹ ہے جس کی کمپلیٹ ہونے پہ آپ پرماننٹ ریزیڈنس اور سٹیزنشپ اپلائی کر سکتے ہیں. سیم ان لوگوں کے لیے جو کہ اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اف دے گیٹ اے جینین جاب آفر فرام یو کے، وہ بھی اسکل ورکر ویزا میں ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایگزامپل یاد آ رہی ہے، شاید ہم نے جو ہے وہ بیک دین کیمرہ پہ بھی بات کی تھی. یس، وہ یہ تھی کہ گجرانوالا میں یس ایک شخص تھا، اس نے جو ہے جس آپ نے فراڈ کی بات کی تھی، جس کے پاس بھی جاتے ہیں، اس نے وہاں پر گیا اور وہ مطلب کوئی ایجنٹ تھا، اس کو اس نے 1 crore روپیہ دیا کینیڈا جانے کے لیے، اور 1 crore روپیہ جب اس نے اس کو دیا، اس کا ویزا آ گیا. وہ سمجھا کہ اس کا ویزا آ گیا. جب وہ ایئرپورٹ گیا تو اس کو گرفتار کر لیا، اور جب گرفتار ہوا تو اس کے بعد پتہ لگا کہ بھائی اس کا ویزا تو جعلی ہے. تو یہ پھر کس کا قصور ہے؟ لیکن دیکھا جائے تو اس کے لیے تو وہی تھا ایجنٹ. یہ چیزیں زیادہ تر ہوتی ہیں آپ اگر بیکورڈ ایریاز پہ دیکھ لیں، کیونکہ شہری علاقوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. لوگ زیادہ تر ایجوکیٹ ہوتے ہیں
وہ پھر چوز کرتے ہیں. درست فرما رہے ہیں آپ. انفارچونیٹلی یہ رورل ایریاز میں سب سے زیادہ یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایکسپوجر بہت لمیٹیڈ ہے, اور جس کی وجہ اور کمپٹیشن نہیں ہے وہاں, بہت لمیٹیڈ سی ریسورسز ہیں جن کے پاس آپ جا کے نالج لے سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. پھر اس میں زیادہ تر لوگ جو یہاں سے ان علاقوں سے جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے ان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ اس کے تحت لائک نان اسکلڈ ان اسکلڈ لیبر جو ہوتی ہے وہ مینلی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ ہم محنت کر لیں, کچھ عرصہ گزار لیں, بیک ایٹ ہوم اپنے بھائی بہن ہیں, ایجوکیشن ہے, پیرنٹس ہیں, ان کو لک آفٹر کر سکیں, اور پھر وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. سو ایکچوئل یہ رسپانسبلٹی سروس پرووائڈر کی طرف آتی ہے, کلائنٹ کی طرف بھی آتی ہے کہ اس کو صرف یہ نہیں کہ کوئی اگر اس کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ویزا دے دوں گا اتنے میں تو وہ ان سے سروسز لے لیں. زیادہ رسپانسبلٹی پہ سروس پرووائڈر کی طرف بھی ہے کہ ان کو صحیح اعتبار سے گائیڈ کرنا, ایڈوائس کرنا, اور پھر لیگیلٹیز کے مطابق سروسز پرووائڈ کرنا. صحیح. دبئی میں بھی آپ لوگوں کا آفس ہے؟ دبئی میں یس, دبئی راس الخیمہ میں. ہاں جی. تو دبئی کے جو ریزیڈنٹس ہیں جو وہاں پر آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ کس کنٹری میں جانا پرسیو کرتے ہیں زیادہ؟ یو ای کیونکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اینڈ ڈفرینٹ مارکیٹ ہے. کمپٹیشن وہاں پہ اس اعتبار سے کہ دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ نیشنلٹیز آئی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے لوگ صرف ایک جگہ کو چوز کرتے ہیں. اکثر جو اسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں وہ میجر چوائسیز یہ 3-4 ہی ہوتی ہیں, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا یا یو ایس. بزنس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو لوگ یو کے کو اس لیے زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے لیے آسان ہے اس کو آپٹ کرنا, اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہے, فنڈس ٹرانسفر کرنے کی شرط نہیں ہے. تو ہر طرح کا کلائنٹل آپ کے پاس آتا ہے. وزٹرز ساری دنیا کے لیے آتے ہیں, بٹ مینلی امیگرینٹس جو ہیں دے یوزلی چوز یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا یا پھر یو ایس کو. اگر میں اپلائی کروں آج کینیڈا کے لیے یا آسٹریلیا کے لیے یا جرمنی کے لیے, ایون آپ کو آسٹریلیا اور جرمنی کا تو ویزا مل جائے گا, لیکن کینیڈا کا ویزا آپ کو بہت مشکلوں سے ملے گا. یہ ویزا ریجیکشن ہے کیوں؟ اور بیسیکلی جب کینیڈا ہے ہی اتنا خالی ہے تو پھر وہ کیوں نہیں بلا رہے اپنے اسکل ورکرس کو اپنے کنٹریز میں؟ سب سے زیادہ ریجیکشن ویسے کینیڈا کی ہی ہوتی ہے, اور ایسا کیوں ہے؟ ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے نا کہ جہاں ایک نیوز مارکیٹ میں اگر سرکولیٹ ہونی شروع ہو گئی دیٹ کینیڈا ہیز الاؤڈ کہ آپ وزٹ ویزا پہ آ کے امیگریشن کو آپٹ کر سکتے ہیں. سو بنا سوچے سمجھے ہر کوئی اپلائی کر رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں, اور ہم پاکستان کی بات نہیں کر سکتے, صرف ساری دنیا سے اپلائی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جب ملینز اینڈ ملینز آف ایپلیکنٹس وہاں پہ اس کو اپروچ کریں گے, ریکوائرمنٹس فلفل نہیں ہوں گی, ڈاکیومنٹیشن صحیح نہیں ہوگی, تو اٹس ویری نیچرل کہ ان کا ریجیکشن ریشو ہائی ہو جائے گا. اینڈ وتھ لمیٹیڈ ریسورسز, ایکسٹریم ویدر ہونے کی وجہ سے ایوری ون کے ناٹ سروائیو. ان کی لائک زیادہ تر جو آپشنز ہیں اگر پروونشل نامینیشن کو آپ دیکھیں تو وہ ایریاز ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ویدر جہاں پر ہے, اور ریسورسز کمپیریٹیولی کیپٹل کے بنسبت کافی کم ہے. سو اسی وجہ سے لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہم نے نیوز بھی ایسی کافی دیکھی تھی کہ لوگ وزٹس پہ گئے ہوئے, اسٹوڈنٹ ویزاز لے کر گئے ہوئے ہیں, اینڈ آفٹر ورڈز ان کو واپس آنا پڑا. دے کوڈ ناٹ سروائیو اوور دیئر. اس کے کمپیریزن میں آسٹریلیا زیادہ بیٹر ہے. آسٹریلیا کی امیگریشن الگ ہے. آسٹریلیا پریفر اسکلڈ ورکرز کو زیادہ کرتا ہے. آئی ٹی سیکٹر جو ہے, انجینئرز جو ہیں وہ اکثر آسٹریلیا کو آپٹ کرتے ہیں. ان کی ڈفرینٹ سب کلاسز ہیں, اینڈ اف یو ڈو کوالیفائی, جو کہ میجر طریقہ کار آپ کی ایج, کوالیفیکیشن, ریلیونٹ ایکسپیرئنس, انگلش لینگویج کیا ہوتا ہے, اینڈ اف یو فلفل دوز کرائٹیریا اور آپ پوائنٹ اسکور کر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اگر کسی کلائنٹ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کے کیس کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک کلائنٹ اگر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو ان کی ریفیوزل پہلی بات تو ہے کہاں کا. اگرچہ تو کینیڈا, آسٹریلیا, یو ایس کا ہے تو پھر تو آپ کو گیس ہی کرنا پڑتا ہے. پھر تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن خود پریپیئر کی ہے یا سروس لی ہے, تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اپلیکیشن کی پریپریشن کیسی تھی. اور اگر وہ یو کے کی ہے تو یو کے کرسٹل کلیئر
वर्डिंग्स में आपको लिख कर देता है दैट व्हाट वाज द रीज़न जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है. सो अकॉर्डिंगली उसमें न्यू एप्लीकेशन प्रिपेयर होना, जिस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था वो वीज़ा उनके लिए सही चॉइस थी भी कि नहीं, अकॉर्डिंगली फिर एड्रेस किया जाता है. तो बेसिकली क्या चीज़ें ओवरव्यू करनी चाहिए जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए? आपको ये देखना है कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया चूँकि मेनली स्किल्ड वर्कर्स जाते हैं, यंगस्टर्स जा रहे होते हैं, इंजीनियर्स जा रहे होते हैं, दैट आप पॉइंट स्कोर कर रहे हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जो मिनिमम क्राइटेरिया लिख दिया गया है या वेबसाइट पे आपने 4 चीज़ें उससे नोट कर ली, तो उसकी बेसिस पे अब लेट्स से 100,000 एप्लीकेशंस आई हुई हैं और अगर 90% 99% एप्लीकेंट्स वही 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं या मिनिमम क्राइटेरिया पे, तो इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम कि उसमें से वो सेलेक्ट करें. सो आपके पॉइंट्स पूरे होने चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होनी चाहिए, एंड जो बिल्कुल मिनिमम क्राइटेरिया है उससे ज़रा बेहतर एप्लीकेशन आपकी होनी चाहिए. और रिप्रेजेंटेशन इस पर बहुत मैटर करती है. नॉट जस्ट अबाउट कि इनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, सही डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, उनको जस्टिफाई कैसे करना है, एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि जब भी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के सामने आपकी एप्लीकेशन जाए तो उसको उसमें से ढूंढना ना पड़े, उसको समझना ना पड़े कि अच्छा ये कौन साहब हैं, ये चाहते क्या हैं. उनको आपकी जेन्युइननेस का अंदाज़ा हो. सो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर हिम एंड हर टू मेक अ डिसीजन. टेक्नोलॉजी कितना इफ़ेक्ट करती है लीगल इमिग्रेशन प्रोसेस को? आप क्योंकि AI भी आ गई है, तो हाउ टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स? क्योंकि अगर आपने बात की, मतलब आप लोग 26 साल हो गए हैं चिश्ती लॉ चैम्बर्स को, yes. तो उसमें जब आप लोगों ने शुरू किया था उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं होंगी, टेक्नोलॉजी, उसमें सोशल मीडिया भी नहीं होगा, बट अब टेक्नोलॉजी कितना इफेक्ट कर सकती है लीगल प्रोसेस को? टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा भी बहुत ये हुआ है कि इलीगल इमिग्रेशन कंट्रोल की जा सकती है, इलीगल वेज जो हैं, और इसमें कंपटीशन भी बढ़ा है डेफिनेटली. बहुत सारे कंट्रीज़ ने फिर इस तरह की भी ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं वेयर यू गेट टू इंट्रोड्यूस सच एन आइडिया जो कि पहले से ना देखा गया हो. सो इट्स अ मैसिव कंपटीशन और हर कोई इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता है. सो टेक्नोलॉजी का अपनी जगह जहाँ बेनिफिट ये हुआ है कि कंट्रोल की गई है इमिग्रेशन, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है. अब आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का. सो उसी के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ गया है, एंड आपको उसी के एतबार से ख़ुद को भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको एजुकेट करना पड़ता है, केस स्टडीज़ को देखना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ यू कैन सर्व एंड सर्वाइव इन द मार्केट. पिछले 2 साल में शायद मैं समझता हूँ कि चिश्ती लॉ चैम्बर वालों का काम बढ़ गया होगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी जो है वो बाहर गए हैं पिछले 2 साल में, हर किसी की ख्वाहिश है कि वो बाहर जाए. तो कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है बाहर जाने के लिए? बाहर जाने के लिए वो लोग एलिजिबल हैं अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं, तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स, दैन अगेन इट कम टूवर्ड्स कि हमें ये देखना होता है कि क्लाइंट आए हैं कि जी मैंने बाहर जाना है. अब बाहर आपने किस कैटेगरी पे जाना है, जी किसी पे भी जाना है. अच्छा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता. हाँ, एग्जैक्टली. आप लोग उनको बता रहे होते हैं. हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना कि एक क्लाइंट ने अपनी CV या अपना एक्सपीरियंस सामने रखा है, तो ये देखना कि वो क्वालिफाई कहाँ करेंगे, कि उनके लिए स्टडी वीज़ा का रूट बेहतर है या वो जो है एक 60-65 साल के नौजवान हैं तो उनके लिए तो स्टडी वीज़ा का रूट बेहतर नहीं रहेगा. तो उनके लिए अगर वो स्किल्ड वर्कर हैं तो वो ऑप्शन किस कंट्री का बेहतर रहेगा. तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जो खुद कहते हैं कि आप हमें सजेस्ट करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए? क्लाइंट एक्सपेक्ट भी करते हैं, लाइक व्हेनेवर समवन गोज टू अ डॉक्टर एंड अ लॉयर, तो डेफिनेटली दे डू एक्सपेक्ट कि उन्हें एडवाइस की जाए. तो हमें हैविंग एक्सपर्टीज़ इन द लीगल फील्ड एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का, चिश्ती लॉ चैम्बर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी हैव गॉट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. लाइक अगर मैं बात करूं, वी हैव गॉट एन R&D डिपार्टमेंट जो कि कॉन्स्टेंटली, जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो ये देख रहा होता है कि इवन पार्लियामेंट में डिबेट किस टॉपिक्स, किन किन टॉपिक्स पे चल रही है, आने वाले वक्तों में किस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं. फिर उसके बाद शिफ्ट एंड चेंजेस इन द इमिग्रेशन पॉलिसीज़, वो कब कब आ सकते हैं,
اپلیکیشن کو آپ نے انیشیٹ کس طرح سے کرنا ہے کہ اس کی جرنی کمپلیٹ ہو چکی ہو. اینڈ دین پھر آپ کی ڈاکیومنٹیشن زیادہ تر ہم لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ڈاکیومنٹس اگر نہیں ہوتے ان کو گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے کہ جی دیز آر دا ریکوائرمنٹ جو کہ آپ نے فلفل کرنی ہے. اب وہ کرنی آپ ہی نے ہے بٹ ہمیں انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن پریپیئر کیسے ہوگی جو آپ نے کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کو صحیح طریقے سے اس میں انکلوز کرنا. آپ کا اگر بزنس پلان ہے تو اس کی مارکیٹ ریسرچ کنڈکٹ کرنا. تو وی ڈو آل دیٹ. ہماری یہ بھی ایکسپرٹیز ہیں کہ وی ناٹ اونلی ایڈوائز آر کلائنٹس کہ ویزا کیسے لگے گا, بلکہ مینلی ٹورڈز بزنس امیگریشن ان کی بزنس پلاننگ کے لیے ریسرچ کنڈکٹ کرنا اور اس بزنس پلان کو پریپیئر کرنا. انفیکٹ الحمد للہ وی ور دا فرسٹ ونس جنہوں نے بزنس پلان کو انٹروڈیوس کروایا جب ریسرچ ورک مانگا گیا تھا. تو اس زمانے سے ہی ہم کلائنٹس کو بزنس کے اعتبار سے بھی گائیڈ اور ایڈوائز کرتے آ رہے ہیں. اینڈ لیگلی بھی وی لک آفٹر دیم اینڈ وی ایکچولی پروٹیکٹ دیم لیگلی. امیگریشن لاس ایوالونگ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سے 10 سال کے اندر امیگریشن پالیسیز کو؟ امیگریشن رکنے والی تو نہیں ہے کیونکہ چاہے ٹیکنالوجی کے اندر نئی ایڈوانسمنٹس آتی رہیں, اسکلڈ اور نان اسکلڈ ورکرز دونوں کی ہی ریکوائرمنٹ کہیں نہ کہیں رہے گی. سو امیگریشن ایک ایسی فیلڈ ہے جس نے چلتے رہنا ہے بٹ اس میں کافی چینجز آنے کے امکانات ہیں. تو اسی کے لیے دوز ہو ہیو بین ان دس انڈسٹری بہت ضروری ہے کہ خود کو ایجوکیٹ کریں, ناٹ جسٹ اکارڈنگ ٹو دا پالیسی گائیڈنس بلکہ پریکٹیکل ایکسپیرئنس لیں اور کلائنٹس کو یہ سمجھتے ہوئے لک آفٹر کریں کہ ان کی جرنی صرف ویزا پہ ختم نہیں ہو جانی. جب تک ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی, سٹیزن شپ تک وہ نہیں جاتے, انہیں دے نیڈ سم ون ٹو گائیڈ اینڈ ایڈوائز دیم کنٹینیوسلی. سو آنے والے بھی چند ایک سالوں کے اندر چینجز آئیں گی لائک اسٹارٹ اپس اینڈ انوویٹرز, اس طرح کے آپشنز جو کہ کچھ عرصہ پہلے انٹروڈیوس کروائے گئے تھے ویسے کئی آپشنز آئیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کنٹریز بھی جو ابھی اتنا امیگریشن میں آگے نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی نئی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں. اور جو کنٹریز جو آلریڈی کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں امیگریشن کے اندر, جو کافی میچور ہیں, ان کی پالیسیز اور بھی بہتر ہوں گی, نئے آپشنز بھی آئیں گے, نئی اپرچونیٹیز بھی آئیں گی. So these are the which countries best for your sense? آپ نے 18 سال اس فیلڈ میں اگر کام کیا ہے تو آپ کے اندازے کے مطابق کون سا کنٹری ایسا ہے جہاں پر جانا چاہیے, آپ سجیسٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو؟ میرے ایکسپیرینس کے مطابق یو کے کمپیریٹیولی سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یو کے نہ صرف آپ اٹس ایزیئر ٹو ٹریول, ان کی امیگریشن پالیسیز کی وجہ سے اس کو سسٹین کرنا زیادہ بہتر ہے. ان کا کمپٹیشن ڈیفینیٹلی ہر جگہ پر ہے بٹ دے ڈو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ایک امیگریشن پالیسی کے تحت اگر کوئی بھی ایک فیملی آ رہی ہے تو اس کو کیا کیا بینیفٹس ملنے چاہیے. سو جب بھی وہ کوئی ایک پالیسی پریپیئر کرتے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ اسپاؤس نے بھی آنا ہے تو اسپاؤس مسٹ بی الاؤڈ ٹو ورک ایز ویل یا بی انوالوڈ ان بزنس. بچوں نے آنا ہے تو ایک فیملی کی جو ریزننگ ہے امیگریشن کو لے کر, سب سے بڑا ایک ریزن جو ہے وہ فیملی کو ایک اچھا فیوچر فراہم کرنا ہے نا. حصول رزق کے لیے آپ گئے ہیں, بزنس کے لیے آپ گئے ہیں, تو بچوں کی ایجوکیشن فری ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے. ایون آپ امیگرینٹ لائک آپ کا اسٹیٹس چاہے 6-7 سال بعد جا کے سٹیزن شپ میں کنورٹ ہو بٹ یور چائلڈ اینڈ چلڈرن آر الاؤڈ ٹو اسٹڈی فرام دا فرسٹ ڈے جو بھی انڈر 18 جا رہے ہیں. کوئی ایسا کمپلیکس امیگریشن کیس ہو جو آپ نے ہینڈل کیا اور وہ آپ کو یاد رہ گیا ہو, یار یہ تھا اچھا تھا؟ کافی کیسز کیے ہیں کیونکہ جرنی الحمد للہ کلوز ٹو 2 ڈیکیڈس کی ہے اگر میں صرف اپنی بات کروں. اینڈ چشتی لاء چیمبرز ہیز بین پرووائڈنگ سروسز فار اوور 26 ایئرس. تو مختلف کیسز رہے ہیں اس میں, اسپیشلی اگر چند ایک ایسے کیسز تھے جو کہ انوویٹر فاؤنڈر یا اس طرح کی کیٹیگریز جس میں آپ کو بہت ایکسٹینسو ریسرچ کرنی پڑی تھی یا آپ کو
کنٹینیوسلی اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑ رہا تھا. مینز آن اے ویکلی بیسس کہ آپ نے ایک چیز پریپیئر کی ہے اور اس کی سبمیشن میں اگر ایک ویک کا گیپ آیا ہے سو یو فائنڈ آؤٹ کہ اس دوران آپ کو چینجز کچھ مل گئی ہیں. سو اگین آپ کو اس کے اوپر کام کرنا اینڈ پھر کمپلیٹ کرنے کے مطابق بالکل اپ ٹو ڈیٹ کر کے اس کو سبمٹ کرنا. تو یہ کیسز کچھ ایسے تھے جو ذرا چیلنجنگ تھے. بٹ اوور آل امیگریشن میں الحمد للہ انفراسٹرکچر اور ٹیم ہونے کی وجہ سے وی سپورٹ ایچ ادر, اور جس کی وجہ سے چاہے ایڈوائزر ہوں, ہمارا پروسیسنگ یونٹ ہو, ہمارا بزنس پلان یونٹ ہو, وی آل ورک ایز اے ٹیم along with our client. اور یہی ہم اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں دیٹ یو آر آر ٹیم ممبر. کوئی ایسی اسٹوری آپ کے مائنڈ میں ہو جو ایسے یاد رہ گئی ہو؟ کافی انٹرسٹنگ لوگ ملتے ہیں. لائک آئی گیٹ ٹو میٹ ود اے جینٹل مین جن کی ماشاء اللہ 5ویں PhD چل رہی تھی. یس, سو دا فرسٹ کوشچن آئی آسکڈ ہم کہ آپ اتنا ماشاء اللہ اتنے لرنرڈ ہونے کے بعد آپ تو نہ جائیں, کم سے کم ہمیں سکھائیں, کچھ سکھا کے جائیں. تو خیر ان کا ایک ریزن بہت بڑا یہ بھی تھا کہ ہز کڈز ور گروئنگ اپ, اور ہر والدین چاہتے ہیں کہ بچے باہر جائیں. سو ایون دو کہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ نہیں یو شوڈ ایکچولی ورک فار دا کنٹری, بٹ ایک ریزننگ ان کی اپنی جگہ بالکل درست تھی کہ جی رادر دین سینڈنگ مائی کڈس آئی گیٹ ٹو بی ود دیم ایز ویل, کہ میری سپرویژن بھی رہے, میری گائیڈنس بھی. ایسے میں نے لاسٹ 2-3 سالوں کے اندر بہت سے PhDs ملے ہیں. اوکے, یس, جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں رجحان اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. اسٹوڈنٹس کا زیادہ ہوتا تھا یا بزنس مین کا زیادہ ہوتا تھا. اب ہائیلی اسکلڈ ورکرز اپرچونیٹیز بھی نہیں نہ ملتی ہیں اب ان کو اپنے کنٹریز میں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے, کچھ اچھا ہو جائے فیملی کے لیے. یا انفارچونیٹلی وہ سسٹیننس کے لیے رسپانسبلٹیز کو لے کر ان کی وجہ سے مختلف وجوہات ہوتی ہیں جب ان کو آپٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے وہ جو 5 PhD والے تھے ان سے کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی کنٹری کو سرو کریں گے اس طرح کی؟ میں نے آف کورس بات شروع یہاں سے ہوئی جب انہوں نے مجھے بتایا. سو آئی گاٹ امیزڈ اینڈ ان سے لائک ایون وی اینڈیڈ اپ ہیونگ اے ڈسکشن فار لائک آلموسٹ 2 hours. سو کافی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے بتائیں, اپنی جرنی شیئر کی. ہی واز ٹیچنگ فار آلموسٹ 30 years. سو اس دوران ڈفرینٹ انہوں نے پلیٹفارمس پہ سرو کیا ہے, انسٹیٹیوٹس کے ساتھ سرو کیا ہے. بٹ مقصد ان کا یہی تھا کہ بچوں کو بھیج دوں گا, پھر وہ وہاں ہم یہاں, تو پھر بہتر ہے کہ ایک ساتھ ہی وہاں جائیں. Everyone is leaving Pakistan. ایگزیکٹلی, کیونکہ پھر ان کو اپرچونیٹیز بھی مل جاتی ہیں. سم ون لائک ایک برین ٹرین کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ اکثر سننے میں آتا ہے, امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے. سو وہ ممالک خصوصاً آپٹ کرتے ہیں یا پریفر کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ ہائیلی اسکلڈ ہیں. ایک کوشچن جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وہ بینک اسٹیٹمنٹ کا ہوتا ہے. یس, UK کے لیے آپ کو کتنی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے؟ UK کے لیے الگ الگ کیٹیگریز کی الگ ریکوائرمنٹس ہیں. لائک آپ اسٹڈی ویزا کے اوپر اگر جاتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹیوشن فی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو کہ آپ پے کرتے ہیں یونیورسٹی کو ایڈمیشن کے ٹائم پہ, اینڈ ریمیننگ فی آپ کو اپنے جو پر اینم فی ہوتی ہے وہ شو کرنی ہوتی ہے along with دا اماؤنٹ جو کہ آپ کی سروائیول کے لیے ضروری ہے. سو دیر از اے کیلکولیٹڈ اماؤنٹ اکارڈنگ ٹو دا فیملی ممبرز, وہ آپ نے رکھ کے شو کرنا ہوتا ہے. اینڈ دس اسٹڈی ویزا یوزلی پوائنٹ بیس سسٹم ہوتا ہے, سو یو گیٹ ٹو ہیو پوائنٹس اف یو فلفل دیم. سو اسٹیٹمنٹ کا ایک بڑا رول ہوتا ہے اسٹڈی ویزاز کے اندر. کافی وزٹ ویزاز میں یو گیٹ ٹو شو کہ آپ اتنے کیپیبل ہیں اینڈ آپ کی اتنی اسٹرانگ ٹائز ہیں اپنے ملک کے ساتھ دیٹ یو ول بی بیک رادر دین کہ آپ اوور اسٹے ہی ہو جائیں گے. سیم ایز دا کیس فار ادر کنٹریز اور ناٹ؟ یس, سیم ود ادر کنٹریز ایز ویل. یہ تو جنرل ہے. آپ وزٹ پہ جائیں, آپ اسٹڈی پہ جائیں, آپ کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کریں US سے لے کر UK تک, سو آپ کو فائنینشیل اسٹرینتھ اپنی دکھانی پڑتی ہے. بیکاز ایک ملک ہے وہ یہ تو دیکھے گا نا کہ اف سم ون وڈ بی اینٹرنگ ان دا کنٹری تو کیا کس انٹینشنس کے ساتھ ہی آ رہے ہیں, اور وہ آپ کی انٹینشنز آپ کے ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے آپ جیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں خود کو, اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دبئی کی میں نے آپ کو بات کی, دبئی میں آپ کے کلائنٹس آتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں, لیکن جب UK میں کوئی کلائنٹ آتا ہے آپ کا, وہ کہتا ہے کہ ہم نے دبئی جانا ہے, اس کو کس طرح سے آپ لوگ
ڈیل کرتے ہیں. ہم لوگ یو اے کی بھی کے لیے بھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, گائڈ کرتے ہیں دیٹ ہاؤ ٹو اسٹیبلش دیئر بزنسز اوور دیئر. وہاں پہ بھی زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی اپنی سٹیزن شپ کے روٹ کو کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں, پاسپورٹس لے چکے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنس مل چکی ہیں, اور اب وہ اپنے بزنسز کو ہی ایکسپینڈ کرنا ہے. دین دے گیٹ این آئیڈیا, جو کہ بزنس کنسلٹنسی کی ایکسپرٹیز ہونے کی وجہ سے, کہ اگر ہم یو اے میں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہیں یو کے ساتھ ساتھ, یو اے میں پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے. یو اے میں ریزیڈنس پرمٹ آپ کو ملتا ہے. یو ڈونٹ گیٹ ٹو ہیو ریزیڈنس فار دا لائف ٹائم, بٹ آپ کے ویزاز ایکسٹینڈ ہوتے رہتے ہیں. صحیح, بزنسز کے لیے اچھا ہے, بزنسز کے لیے, اسکل ورکرس کے لیے, کہ انٹل دے آر امپلائڈ, یہ جب تک وہ بزنس چلا رہے ہیں, یہ گولڈن ویزاز جس طرح سے ہیں. پاکستان سے بھی کوئی جاتا ہے دبئی؟ بہت جاتے ہیں پاکستان سے, کم و بیش close to 5,000 businesses moved to UAE in last 1.5 to 2 years exactly. کیونکہ پھر ان کو آگے فردر اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں کہ اگر اب وہ یو اے جا رہے ہیں, کچھ عرصے اس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, تو ان کی ڈاکیومنٹیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اگر اسکل ورکر ہیں تو دے گیٹ ٹو ورک ود دوز آرگنائزیشن کمپنیز جن کے ذریعے ان کا ایکسپوجر بڑھے گا, فردر کنٹریز کو آپٹ کر سکتے ہیں. یا بزنس مین ہے تو وہ اپنا بزنس سیٹ اپ کر کے انٹرنیشنل کلائنٹل کو سرو کر سکتا ہے. ٹارگیٹ مارکیٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے. یو اے بھی جاتے ہیں, بٹ ایونچولی سیٹلمنٹ روٹ نہیں ہے, تو پھر ان کو کسی ایسی جگہ کو آپٹ کرنا پڑتا ہے جہاں وہ پاسپورٹ تک جا سکیں. دا مین کوشچن, اگر میں جو ہے وہ چشتی لا چیمبر میں آؤں تو میں کیوں آؤں آپ کے پاس؟ اوکے, یہ بات میں اس کا ذکر پھر سے کروں گا جو میں نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری, یہ رسپانسبلٹی آپ کی سروس پرووائڈر کی طرف بھی ہوتی ہے کہ کلائنٹ جب آتے ہیں تو ان کو دے آر ناٹ ویری اویئر آف امیگریشن لاز اینڈ پالیسیز. تو چشتی لا چیمبرز آنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو جرنی رہی ہے, ہم نے امیگریشن کو کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے, ایک تو یہ وٹنس کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انفراسٹرکچر اس طرح کے ڈیولپڈ ہے اینڈ ڈیزائنڈ ہے دیٹ وی کانسٹنٹلی لرننگ اباؤٹ نیو اپڈیٹس اینڈ نیو چیلنجز. اینڈ وین ایور سم ون وزٹس اس, تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر آئے ہیں, اف یو آر انٹرسٹڈ کہ کہیں موو ہونے میں کے لیے آپ چاہ رہے ہیں, امیگریشن کو آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سو آپ کی ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کیا کیا ہیں, آپ کن کن ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن کون سا ہے. نہ صرف یہ بتا دینا کہ آپ یہ ویزا لے لیجئے اتنی کاسٹ کرے گا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس ویزا پہ جا سکتے ہیں, اور ویزا نہ صرف ملنے تک, ویزا ملنے کے بعد ہم ہی, ہمارا یو کے آفس ہی آپ کو مسلسل ایڈوائز کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, چاہے وہ آپ کے بچوں کی اسکولنگ کے لیے ایڈوائز ہو بیسک, یا چاہے بزنس کے مواقع ہوں, کہ آپ کی جرنی آج سے لے کر اگلے آنے والے 6-7 سالوں تک کیسی گزرے گی. سو ہیونگ اے پریزنس انٹرنیشنلی اینڈ اے ٹیم جو کہ ایکسپرٹیز رکھتی ہے, اس کا فائدہ ہمارے کلائنٹس کو تھرو اینڈ تھرو ان کی پوری جرنی کے اندر ہوتا ہے. یو کے میں کوئی مطلب ایسے کلائنٹس آتے ہیں آپ کے پاس واپس جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہرڈلز آ رہی ہیں اس چیز کی, یا پھر اس کو سالو کریں؟ یہ ایکچولی جو ہماری سروسز ہیں اس کا ایک بہت میجر پارٹ یہ ہے کہ اب آپ آ گئے, اب آنے کے بعد آپ کے مختلف چیلنجز ہیں. صحیح. اب ایک عام انڈیویجول جو کہ جس کو جتنی نو ہاؤ نہیں ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. بٹ ایف وی آر دیئر ٹو لک آفٹر دیم, ٹو لیگلی سرو اینڈ پروٹیکٹ دیم, سو وین ایور دے ہیو کوشچنس وہ ہمیں ہی اپروچ کرتے ہیں, ہمارے ہی پاس آتے ہیں, اور یو کے آفس ہی انہیں لک آفٹر کرتا ہے کہ اگر اف دیر از این ایشو تو اس کو ریزالو کیسے کیا جائے, اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے. صحیح. لاسٹلی میسج دے دیں ان ینگسٹرس کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, اور ان لائرس کو جو ینگ ہیں اور اس فیلڈ میں کام کریں. اوکے, میسیج یہ ان ینگسٹرز یا لائرس کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں کہ دس از سم تھنگ جس میں آپ صرف آپ کو اپرچونیٹیز ہی نہیں ملتی, یو گیٹ ٹو لرن, یس یو گیٹ ٹو ارن, بٹ یو گیٹ ٹو لرن اے لاٹ. آپ کو مختلف لوگ ملتے ہیں, ان کی جرنیز, ان کی اسٹوریز سے آپ کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے.
اینڈ آپ کو ریکگنیشن بھی ملتی ہے. یو گیٹ ٹو ٹریول یور سیلف, جو کہ آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھاتا ہے. ایک انڈیویژل جب اپنی ایک سرٹن ایئرس کی جرنی لے کر آپ کے پاس آتا ہے تو ہی از شیئرنگ ہز ایکسپیرئنس وتھ یو. سو آپ ایون اس فیلڈ میں ینگ بھی ہیں تو آپ کو سیکھنے کا موقع کمپیریٹیولی ادر فیلڈس کے بہت زیادہ ملتا ہے. سو پلیز ڈو چوز دوز جو کہ لیجٹ کام کر رہے ہیں, جینینلی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ہو ریئلی کیئر اباؤٹ دیئر کلائنٹس, اور اس کے مطابق ہی رائٹ چوائسیز کیجیے. دیکھیے کہ آپ کے لیے یہ فیوچر اسپیکٹ کیسا رہتا ہے, گروتھ اپرچونیٹیز کیسی ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ سید علی چشتی, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن.